السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر پروگرام دی رپورٹرز کے ساتھ میں خابر گمن لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی جو سیاست ہے، سیاسی منظر نامہ ہے، اس میں ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے ہی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ہمارے لاہور میں انویسٹیگیشن سیل کے ہیڈ ہیں بٹ صاحب، نعیم مشرف بٹ صاحب، انہوں نے بات چیت کی ہے کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ۔ کیا زبردست انہوں نے جو سوال و جواب کیے ان کے ساتھ، اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے ایک آرٹیکل چھپا، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے اس کو کوٹ کیا گیا ایک کالم کے اندر۔ اس کے بعد پھر اس کالم کی تردید جنرل باجوہ صاحب کی ہی طرف سے آئی، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ایک خاص بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بیک گراؤنڈ میں اصل میں چل کیا رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا ایشو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر 90 دن میں جو انتخابات ہونے ہیں، اس حوالے سے جو بحث چل رہی ہے، جو آئینی اور قانونی بحث چل رہی ہے۔ کیا یہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو پائیں گے؟ کیا اس وقت جو حکومت ہے اس کے اوپر آرگومنٹ، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وہ جو لیت لال سے کام لے رہی ہے، کیا وہ 90 دن سے یہ ٹائم بڑھا پائیں گے یا پھر اس مقررہ مدت کے اندر ہی الیکشن ہو جائے گا؟ پنجاب اسمبلی کو ناظرین تحلیل ہوئے 27 دن گزر چکے ہوئے ہیں، 63 ڈیز باقی رہ گئے ہیں۔ الیکشن ہونا ہے، آئین کی ایک قدغن ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی تاریخ ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ لاہور کے اندر ایک ججمنٹ آج لاہور ہائی کورٹ نے ریزرو کی ہے، آپ دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل ہوئے 23 دن گزر گئے انتخابات کے لیے، 67 ڈیز کی باقی جو آئینی مدت ہے، آرٹیکل 105، آرٹیکل 218، آرٹیکل 224 کے اندر بڑے واضح طور پر یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ کتنے ٹائم کے اندر، ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز۔ آرٹیکل 105 کا سب کلاس 3 جو کل ہمیں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے بڑا جو ہے تفصیل کے ساتھ بتایا۔ جب یہ سوال اٹھ رہا ہے تو ظاہر ہے پنجاب کے اندر جو سب سے اہم شخصیت ہیں جو اس حوالے سے کوئی بیان دے سکتے ہیں، وہ پنجاب کے جو الیکشن کمشنر ہیں سعید گل صاحب۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا، ان کا آپ کو بیان سنواتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن تو تیار ہے الیکشن کروانے کے لیے، ہر وقت مردم شماری کا تو الیکشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، واسطہ ہی نہیں، وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے، الیکشن کمیشن الگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو اس سے الیکشن متاثر تو نہیں ہو سکتے؟ الیکشن جنرل الیکشن ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب بالکل ہو سکتا ہے۔ اب ناظرین، یہ جو ایک بڑا ہی اہم سوال ہے کہ الیکشن کیوں نہیں ہوں گے، الیکشن نہ ہونے کی کوئی وجہ، کیونکہ آئین تو بڑا واضح ہے۔ حکومتی جو عہدیداران ہیں، خاص طور پر ملک احمد صاحب، باقی ان کے جو مختلف آپ کو پتہ نا کہ درجنوں کے حساب سے ان کے معاونین ہیں، وہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جب آتے ہیں بیانات دیتے ہیں۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب یہ کل سارے کا سارا مدعا پیش ہوا تو وہاں پہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جو اپنا وہاں پہ بیان دیا، جو ایک آرگومنٹ پیش کیا کہ ہمارے لیے کیوں ناممکن ہو رہا ہے الیکشن کروانا، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں فنڈز ہی نہیں مل رہے تو الیکشن کیسے کرا سکتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا وزارت خزانہ نے جو الیکشن کمیشن کو فنڈز چاہیے 14 ارب کے قریب، انہوں نے ایک اضافی گرانٹ مانگی تھی، وہ وزارت خزانہ نے ان کو دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے وزارت داخلہ کی طرف سے سیکیورٹی کے حوالے سے جو ان کو مقررہ لوگ چاہیے وہ نہیں مل رہے۔ جی ایچ کیو اور وزارت جو ہے جو ہماری دفاع ہے ان کی طرف سے بھی ایک بیان آ چکا ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کل گزشتہ روز اور آج بھی جب کیس چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ، تو وہاں پہ جو محترم ہمارے بلیغ الرحمان صاحب ہیں گورنر، وہ ایک بیان لے رہے ہیں اپنے وکیل کے ذریعے، جی میں نے چونکہ اسمبلی تحلیل نہیں کی تھی، میں تو چپ کر کے بیٹھا رہا تھا، وہ جو ایک 48 آورز کی ایک قانونی آئینی قدغن ہے اس کے تحت اسمبلی خود بہت ڈیزالو ہو گئی تھی جب چیف منسٹر نے ایک اسمبلی بھجوائی تھی، لہٰذا میرے اوپر اس کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے اوپر پھر جو ہائی کورٹ کی طرف سے ریمارکس ہے جسٹس جواد حسن صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا جناب وہ نگران حکومت بھی تو آپ نے بنا دی، وہ اگر آپ ادھر نہیں آپ کا کام چلا، حکم چلا، تو پھر ادھر آپ نے کیسے یہ حکم چلا دیا؟ تو یہ ایک بہت جو ہے اہم سوالات ہیں۔ اب یہ ایک ججمنٹ لاہور ہائی کورٹ نے ریزرو کی ہے، وہ کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے، آج یا کل۔ اب دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اس حوالے سے کیا حکم آتا ہے، کیا الیکشن کمیشن کو حکم دیتے ہیں، گورنر پنجاب کو حکم دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ہی بتائے گا کہ اس حوالے سے کیا حکم آتا ہے۔ تو چوئی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ لاہور میں کیا خبریں ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ جی پاکستان تحریک انصاف تو سلولی گریجولی جو وہ 1 سال سے ایجیٹیشن کی
किसी न किसी शक्ल को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी को आगे लेके जा रहे हैं। और अब उन्होंने एक आखिरी स्टेप ले लिया है कि हम आप जो कर रहे हैं गिरफ्तारियां और इंतकामी कार्रवाइयां, उनको तो छोड़ें, हम खुद अब जेल भरेंगे। तो वो उसका भी उन्होंने थ्रेट दी हुई है। और वैसे जो बात है ना, वो कल इत्तेजाज अहसन साहब ने भी बड़ा तफसील से आपको बताया कि आइन से इनहराफ अगर आप करेंगे तो फिर मामला बहुत दूर चले जाए। फिर आप वापस डीरेल अगर हो गया आइन, एक दफा मुल्क आइन के बगैर हो गया, अब जब आप एक वायलेशन करते हैं, यही हमने माजी में देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की हुकूमत में एक उनके एमपीए से एक उनके बड़े लीडर ने अपने बंदे भेज के जबरदस्ती उससे इस्तीफा लिखवा लिया, यानी और थाने के सामने, यानी ये जिधर हम बैठे बात कर रहा हूं ना, इससे की जगह, यानी गुलबर्ग थाने के सामने वो दफ्तर था, वहां वो बैठा है एमपीए, कुछ पार्टी के बंदे भेजे, उन्होंने जाके उससे जबरदस्ती लिखवा लिया। तो जब ये हुआ तो अगले दिन एक नेशनल डिफेंस अब यूनिवर्सिटी कहलाती है, कॉलेज के लोग जो है उनका डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर उस वक्त के जो थे उनके पास आया, तो उन्होंने कहा जी अगर आप इस तरह जोर जबरदस्ती से अपने लोगों के इस्तीफे लेंगे जिसका कोई जवाब नहीं है, तो फिर कल आप किस तरह गिला शिकवा करेंगे जब आपकी गवर्नमेंट को ठुड्डे मार के निकाल दिया जाएगा। तो आपने देखा कि विद इन 1 ईयर वो गवर्नमेंट जो थी वो 5 जुलाई 77 को 4 और 5 की दरमियानी रात को डिसमिस की और मार्शल लग गया और तवील अरसे तक मुल्क जो है उससे महरूम हो गया जमहूरी अदारों से। तो आप ये ना करें, जमहूरियत और आइन और कानून के बगैर कोई जमहूरियत नहीं है। और ये नहीं है कि गुलाम हुसैन और खावर गुम्मन तो उस पर अमल करें और शहबाज शरीफ और उनके जो वज़रा है और उनके जो हवारी है वो उसकी धज्जियां बखेरे। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये तो मामला जाना ही नहीं चाहिए था कहीं उधर। आपने जब उनकी, जैसे आपने सही कहा कि जब आप उनकी बात मान के अपने मर्जी की सो कॉल्ड केयर टेकर के नाम पर अपनी गवर्नमेंट से एस्टेब्लिश कर चुके हैं और सारा भुचाल आया हुआ है, यानी नीचे से लेके ऊपर तक पता नहीं क्या यहाँ कोई कब्जा हो गया है, तो भाई वही सरकारी मुलाजम है, इसको इधर से उठाया, इधर रख दिया, इधर रख दिया। उन्होंने जो जिस जगह काम कर सकता है उसको काम लेते। एनीवे मैं इसमें नहीं पढ़ता। तो कहना ये चाह रहा हूं कि आइन को ना तोड़ें, आइन से ना इनहराफ करें, इसके बड़े भयानक नतायज निकलेंगे। पाकिस्तान पहले ही चौधरी साहब आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कल गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरमीम के हवाले से एक हेयरिंग चल रही है, तो वहां पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी अपने रिमार्क्स में ये कहा कि वो, आपको याद होगा स्पीकर रूलिंग जब चला था, सुप्रीम कोर्ट ने सुमो लिया, उसके बाद वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो कासिम सूरी की रूलिंग थी उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया, एक वक्त का तयन किया गया, दोबारा वोटिंग हुई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और इमरान खान साहब की जो वजारत उज़्मा का खात्मा हो गया। उसका हवाला देते हुए जो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं उस दिन मौजूद था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जब वहां फाइनल हेयरिंग हो रही थी, एक ज्यादातर राय ये थी कि इलेक्शन की तरफ चला जाया जाए बजाय इसके कि दोबारा ये गवर्नमेंट बनाए और ये सारे का सारा मामला लड़ाई झगड़ा आगे बढ़े। लेकिन मुझे याद है उस वक्त वहां पे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और बाकी मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के लीडरान पहुंच गए। उन्होंने कहा नहीं जनाब अल्लाह, इस वक्त तो हम जाहिर है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अब हमारा राइट है आईनी कानूनी और हमें ये अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए। उस दिन चीफ इलेक्शनल कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राय साहब भी वहां पे मौजूद थे, उनको बुलाया गया था, उनसे पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था क्या आप लोग इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं? तो वहां पे इलेक्शन कमीशन ने जब बताया था कि हम नवंबर 2022 गुज़िश्ता साल, क्योंकि ये आपको याद होगा ये अप्रैल के अंदर ये सारे का सारा मामला हुआ, तो उन्होंने कहा जी हम नवंबर 2022 तक पूरे मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ इलेक्शनल कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से ये कहा गया था। ये अखबारात के अंदर ये स्टोरी छपी हुई है, हेयरिंग हुई है, सारी की सारी जो चीजें हैं ऑन द रिकॉर्ड हैं। उसके बाद जब ये हेयरिंग हो रही थी तो वहां पे चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा, और मेरे ख्याल में ये किसी भी जो साहब जमहूरी मुल्क के अंदर यही तरीकाकार है। वो उन्होंने कहा कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले ही से मुमकिन है। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं।
मसला यह है कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं, हमारे मुल्क के अंदर एक आइन है, आइन मौजूद है, आइन के ताबे तमाम इदारे मौजूद हैं, और उन तमाम इदारों की इस वक्त जो ड्यूटी है, कल जो एतजाज अहसन साहब ने हमें आर्टिकल 220 का जिक्र किया, 220 आर्टिकल बड़ा वाज़े कहता है कि इस मुल्क के अंदर तमाम वफाकी और सूबाई सतह के ऊपर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, उनके ऊपर लाजम है कि वो इलेक्शन कमीशन की मदद करें मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कह रहा है गवर्नर साहिबान को, चीफ जस्टिस साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तरफ से चौधरी साहब बड़ा वाज़ेह एक पैगाम आ गया, बता दिया गया कि हम सारे इदारे जो हैं एक आइन के ताबे काम कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं वो भी 1973 का आइन बड़ा वाज़ेह कहता है, सो मोटो की पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्तलिफ आइनी तरामीम की हद तक भी उनकी एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन कर सकता है, हाईएस्ट फोरम है जिसके जिम्मे सारे के सारे काम हैं। तो फिर क्या वजह है, मुझे ये समझ नहीं आ रही चौधरी साहब कि हमारी सियासी जमातें 13-14 वो जो पीडीएम का हिस्सा हैं और हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारी जो मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप्स हैं, उनके पास तो ये इख्तियार ही नहीं होना चाहिए कि वो इस हवाले से कोई राय दें। इलेक्शन कमीशन को ये असेसमेंट करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कभी चीफ सेक्रेटरी साहब आ जाते हैं, बता देते हैं कि जी बड़ा मुश्किल है, कभी आईजी साहिबान आ जाते हैं। मुझे ये बताया ना कि वो कौमी असम्बली की जो खाली सीटें हुई हैं वो उन पर क्यों इलेक्शन हो रहा है, तो इधर क्यों नहीं हो रहा? यही तो वो तजादात हैं जिन हवाले से हम भी सवाल कर रहे हैं, पूरा मीडिया इसके ऊपर सवाल उठा रहा है अक्रॉस द बोर्ड। और बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं सिंध में, कराची के अंदर रिसेंटली हुए हैं, बिल्कुल वो हो रहे हैं। ये तमाशा क्या लगाया हुआ है आपने? और हाल ही में आपने देखा, मुझे तो डर है ये जो सईद गुल साहब हैं, ये पंजाब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पता नहीं अब इनकी पता नहीं पोजीशन रहती है नहीं, क्योंकि वो आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने जब ये बयान दिया, अगर हम सुनवा सकते हैं, कि उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल तैयार हैं, हम सिक्योरिटी के हवाले से कोई मसला नहीं, हम केपी के अंदर जब इलेक्शन होंगे तो हम ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब पता चला उसके बाद उनको तब्दील कर दिया गया। रात को ही बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब ने हमें सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला दिया जिसमें कोई और नहीं, खासर साहब पिटिशनर थे। उस जो पिटिशन के तहत बड़ा वाज़ेह है कि जो है केयर टेकर्स गवर्नमेंट है वो डे टू डे मामला चलाएंगी, वो लंबे चौड़े कोई फैसले नहीं करेंगी पोस्टिंग ट्रांसफर्स के। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो मौजूदा केयर टेकर्स गवर्नमेंट है जो साहब पंजाब और केपी के अंदर, वो ऐसा लग रहा है कि वो 3 महीने के लिए 90 डेज के लिए नहीं आए, वो लगता है कि 3-4 साल 5 साल या इससे भी ज्यादा टाइम के लिए आ रहे हैं। वो लंबे पॉलिसी मेकिंग लेवल के ऊपर फैसले किए जा रहे हैं। आर दे केयर टेकर गवर्नमेंट, आर दे केयर टेकर्स? सर बताएं ना आप, आपसे यही तो मैं पूछ रहा हूं। लाहौर के अंदर तो सबसे ज्यादा माहौल तो लाहौर के अंदर ही बना हुआ है ना कि नहीं, लाहौर में कोई और तो सूरज नहीं निकलता, यहाँ भी वही है भाई। जब आइन और कानून के तहत काम ही नहीं हो रहा, अब ठीक है हम आपने यानी किस बुनियाद पर ये सारा कुछ कर रहे हैं और कौन इनको बैक कर रहा है? मैं ये हैरान हूँ कि ना आइन इनके इसकी इजाजत देता है, ना कानून के तहत ये फैसले कर रहे हैं। उधर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, जो इन्होंने इस्तीफे थे उन्होंने नहीं माने, तो आज कहते हैं वो हमारी रूलिंग को तो कुछ नहीं कहा, इलेक्शन कमीशन की रूलिंग मुअत्तल हुई है। लो भाई, जो उन्होंने जब कहा इलेक्शन ही नहीं करा सकते और ये डीड नोटिफाई गलत हुए हैं, तो आपकी रूलिंग कहाँ गई? यानी मतलब है कि मेरी रूलिंग ठीक है। अच्छा साहब, मेरे पास जो खबर है ना, ज़ाहिर है इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, जो इन लोगों से मुलाकात होती है, खासतौर पर नून लीग के जो बड़े लोग हैं, वो बहुत ही वाज़ेह अंदाज से आपकी अपनी जो सीनियर पार्टी लीडरशिप को ये पैगाम भिजवा रहे हैं कि जनाब आला, इस मौके के ऊपर अगर हम इंतखाबात के अंदर जाते हैं तो जमीन के ऊपर हमारा टोटल सफाया हो जाएगा। या तो बेहतर था कि हम जब अप्रैल के अंदर इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ, तो हमने कहा था कि आप पैसे दे के मेंबर्स की वफादारियां खरीदें। अच्छा, हमने कहा था रात के अंधेरे में पिछली सीट पर लेट के जाके मुलाकातें करते फिरे। हमने कहा था कि यूरोप और अमेरिका में जाके साजिशी प्लान बनाते फिरे और दूसरे मुल्कों को इन्वॉल्व करे। हमने तो नहीं कहा था। अच्छा, एक हुकूमत चल रही थी, बुरी या भली, जो आपको पसंद आए या ना आए, इट वाज परफॉर्मिंग। अब जो बड़ा क्राइसिस है, 2 हैं जी, एक इक्तिसादी बहरान, दूसरा दहशतगर्दी का तूफान। और आज वो 2 हमारे बहुत बड़े अफसर जो हैं कोलूग में ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल शहीद हुए, एक कैप्टन और एक मेजर। अब देखें हम किस किस का रोना रोए।
ہر چیز الٹی ہو رہی ہے، لیکن ان کو کوئی اپنا سوائے اپنے مقدمے واپس لینے کے، سوائے آپ موج مستی للے ترلے، ایک جہاز پکڑتا ہے ادھر نکل جاتا ہے، ایک جہاز پکڑتا ہے ادھر نکل جاتا ہے. ان کے 22,000 سے زیادہ بندے فوت ہو گئے ہیں اس میں، اور یہ وہاں جانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا یار تسی تھوڑا آرام کر لو جی، ہم اپنے جنازے تو اٹھا لیں. تماشا لگایا ہوا ہے. جو میں آپ کو خبر دے رہا تھا نا، تو وہ ان کی جو سیکنڈ اور تھرڈ ایئر لیڈرشپ ہے نا، انہوں نے کہا جناب اعلیٰ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ وقت پہ الیکشن میں چلے جائیں، آپ الیکشن پہ نہیں گئے. اب آپ نے جو ہے یہ سارے کا سارا مدعا اپنے سر ڈال لی ہے. اب ہمیں نہیں پتا آپ نے جون سا بھی کلیا لگانا ہے، جہاں کہیں بھی ترلا محنت کرنا ہے، جس کو بھی ساتھ میں لانا ہے، ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. موجودہ حالات میں ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے. الیکشن میں گئے صفایا ہو جائے گا، الیکشن میں گئے تو ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا. پروڈیوسر صاحب اگر ہمارے پاس وہ سارے سارٹس موجود ہیں جس میں یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن 90 دن کے اندر نہیں، ہم نے تو سارے کا سارا ملبہ اپنے سر پہ اٹھا لیا، ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، ہم نے تو اپنی پولیٹیکل کیپٹل سارے کا اس کے اوپر سرو کر لیا، اب ہم ایسا نہیں کر سکتے، 90 دن کے اندر تو الیکشن جو ہے ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا. تو چوہدری صاحب اب سوال اب یہ جو ایسا ہے کہ وہ جو کاٹ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی والا جو انگریزی کا محاورہ ہے، اب آگے کھائی ہے اور پیچھے پتہ نہیں کیا ہے ان کے. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب الیکشن میں جانے سے اگر رکنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ جو آئینی انحراف ہے، 4 آرٹیکلز 105 ہے، 218 ہے، 224 ہے، وہ اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کام ڈیلے نہیں کر سکتے، آپ کے لیے یہ ناممکن ہے. اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو وہ اعتزاز احسن صاحب نے کل بڑا واضح بتایا، وہ ہم پہلے آپ کو سنواتے ہیں، آپ کو بتائیں گے، فردر اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. آئین کہتا ہے آرٹیکل 220 میں that it shall be the duty of all executive authorities in the federation and in the provinces to assist the commissioner and the election commission in the discharge of his or their function. All executive authorities are subordinate to it. 245 article kehta hai, the armed forces shall under the directions of the federal government defend Pakistan against external aggression and a threat of war, subject to law, act in aid of civil power when called upon to do so. اور اس آئین کے تحت ہدف اٹھائے ہوئے چیف الیکشن کمشنر بھی اور چیف آف آرمی اسٹاف انکار کرتے ہیں، یہ انکار نہیں کر سکتے. چیف الیکشن کمشنر امتیاز بھی نہیں کر سکتا. اب سوال یہاں پہ یہ ہے چوہدری صاحب، جب آئین بہت واضح ہے، آئین کے اندر کوئی بھی ایسی شک نہیں موجود، کوئی ایسا کلوز موجود نہیں ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے یہ کوئی آگے پیچھے جائیں. اب ایک ہی طریقہ کار ہے ان کے پاس، وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رایا صاحب کے پاس ہے کہ وہ کوئی مدعا لے کے سپریم کورٹ کے پاس جائیں. لیکن سپریم کورٹ کے حوالے سے کل اعتزاز احسن صاحب نے بڑا واضح ایکسپلین کر دیا تھا کہ جناب اعلیٰ جو آرٹیکل 254 کا حوالہ دیا جا رہا ہے نا ملک احمد صاحب کی طرف سے کہ جی اگر کوئی ایسا ایکٹ جو ہے، کوئی ایسا حکومت کوئی کام کر لے یا کوئی ایسی وجہ بن جائے جس کی مدت جو آئینی مدت سے بڑھ جائے تو اس کو کنڈون کیا جا سکتا ہے. وہ بہت ہی کوئی آپ کے غیر ہی ایسے حالات، غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں. کل ذکر کیا ہم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت، آپ کو یاد ہوگا پھر 1988 کے بعد جب اس وقت جنرل ضیاء کی جو ان کا پلین کریش ہوا تھا اس کے بعد کنڈون کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ ایک ایسے ایکٹ جو کہ ہونے والا ہے پہلے ہی فیصلہ کر دے کہ آپ یہ کر دیں. کل جو سپریم کورٹ جو ہے چیف آف دا آرم فورسز ہیں، سپریم کمانڈر ہیں، پاکستان کی اسٹیٹ کے ہیڈ ہیں، انہوں نے ریسنٹلی جو خط لکھا ہے صدر پاکستان نے ڈاکٹر عارف الوی نے، انہوں نے تو چند ایک مثالیں بھی بیان کی ہیں جب انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھا کہ امریکہ کے اندر وہاں پہ سول وار چل رہی تھی، الیکشن ہوئے، جنگ چل رہی تھی، الیکشن ہوئے، اور دنیا کے کسی بھی ملک میں ناظرین جب الیکشن کا وقت آتا ہے، کل بھی ہم نے آپ کو دکھایا بھی تھا، بتایا بھی تھا، بلومبرگ کی رپورٹ بھی ہے، سٹوری بھی ہے کہ اس وقت ٹرکی کے اندر جو ہولناکی ہے زلزلے کی وجہ سے، ایون دین وہاں پہ چونکہ الیکشنز ڈیو ہیں اور پریزیڈنٹ اردوان نے یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن پہلے تو کر سکتے ہیں لیکن الیکشن کو ہم ڈیلے نہیں کریں گے. اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایردوغان وانٹس الیکشن ان مئی ڈسپائٹ فال آؤٹ آف ارتھ کویک. کافی ایک بڑا سانحہ ہے چوہدری صاحب، وہاں پہ ان کو کافی زیادہ چیلنجز، مسائل کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ چوہدری صاحب وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں.
ہمارے ہاں یہ ڈر اور خوف اگر ان کو یہ ہے کہ ہار جائیں گے تو 2-4 مہینے چوہدری صاحب یہ ڈیلے بھی کر لیں گے, ان کو فرق نہیں پڑنا, ان کو مزید جو ہے ہزیمت کا سامنا ہوگا. اب ان کو آج کے بھی چوہدری صاحب میں سارے اخبارات کے کالم پڑھ رہا ہوں, ایڈیٹوریلز پڑھ رہا ہوں, ہر جگہ کے اوپر یہی ہدایت کی جا رہی ہے, سجیسٹ کی جا رہی ہے ان کو, خدارا ڈو ناٹ فڈل ود دا کانسٹیٹیوشن. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ایک ایسی غلط مثال سیٹ کر دیں گے. میرے خیال میں سپریم کورٹ اس بات کی اجازت نہیں دے گا. لیکن اب یہ کیا ہوگا چوہدری صاحب, آپ ہی بتائیں. وہ بڑے لیڈر کیپٹن صفدر کا تو بیان چلوائے, وہ میرے خیال میں چوہدری صاحب اس کے اوپر ہم نے پورا ایک سیگمنٹ رکھا ہوا ہے. اگلے یہ بریک کے بعد, جب بریک کی طرف جائیں گے نا, اس کے بعد ہم آپ کو ان کے سارے شارٹس بھی سنوائیں گے, اور اس کے بعد اس کے اوپر اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن اب یہ جو ماحول بن رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف الیکشن ہوں گے. جی, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے. قومی اسمبلی کا الیکشن ادھر آئے گا, کوئی درمیانی شکل نکلے گی. یہ جس طرح کے یہ مانگے تانگے سے کام چلانا چاہتے ہیں نا, اٹ ول ناٹ ورک. چلیں چوہدری صاحب ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ آج جو کیپٹن صفدر صاحب کا انٹرویو انہوں نے دیا ہے, جو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے ماضی میں انہوں نے فیصلے کیے, جو ان کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو, نواز شریف نے غلطی کیوں کی, کس نے کروائی, مریم نواز کا کیا مستقبل ہے, اور انہوں نے یہ جو ساری باتیں کی ہیں اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے, وہ کیوں ایسا سب کچھ کہہ رہے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ دلچسپ ہمارے پاس انفارمیشن ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ سے بات کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین, آپ کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں, داماد ہیں نواز شریف صاحب کے, مریم صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں, ان کے ساتھ آپ کو 100 طرح کے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن جب وہ بات کرتے ہیں دل کھول کے بات کرتے ہیں. دیہاتی ان کا بیک گراؤنڈ ہے, وہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتے. ان کے ذہن میں, ان کے دل میں جو چیز آتی ہے, جو بات وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور اس دوران وہ کافی متنازع باتیں بھی ماضی کے اندر کی ہیں. لیکن آج جو انہوں نے ہمارے ہیڈ آف انویسٹیگیشن ہے نعیم اشرف بٹ صاحب, ان سے بات کی, ان کے سوالوں کے جو انہوں نے جواب دیے ہیں, میرے خیال میں آج کی تاریخ میں یہ سب سے بڑی پولیٹیکل سٹوری ہے. خاص طور پر جب ان سے سوال کیا گیا, آج کل آپ کو پتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون, کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو گورنمنٹ ہے, وہ ایک جو عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کیس ہے اس کو لے کے وہ اتنے زیادہ پر امید ہوئے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کروا لیں گے, عمران خان کا جو ہے قصہ صاف کر دیں گے, سیاست سے ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. جب یہ سوال ان سے پوچھا گیا جو ہے محترم کیپٹن صفدر صاحب سے, تو ان کا کیا جواب تھا سنیے گا اور اس کو سمجھیے گا, اس کو تھوڑا سا ہضم کرنے کی کوشش کیجیے گا. وہ کیا رہے. عمران صاحب, اس دن میں نے ایک بیان دیا, میں اس پہ تھوڑا رنجیدہ ہوں. اگر عمران صاحب کا دل دکھا, ان کی ذاتی زندگی پہ مجھے اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ میں ان کی روحانیت نے مجھے ایک میسج دیا. ہمارے اندر بھی ہیں کوئی تنظیم سازی میں پھنس گئے, کوئی ننگے پکڑے گئے, کوئی ننگے ہوتے پکڑے گئے. میری اطلاع کے مطابق میری وہ نعیم اشرف صاحب سے بات بھی ہوئی ہے, داتا بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے لاہور کے اندر, تو وہاں پہ یہ ساری کی ساری انہوں نے بات چیت کی ہے. اب جو تنظیم سازی کی انہوں نے بات کی نا, ماضی کے اندر آپ کو یاد ہوگا طلال چوہدری صاحب ہیں, ان کے حوالے سے کافی جو ایک سٹوری بنی تھی, وہ سارا کا سارا واقعہ کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੜ ਕੇ ਫੋਨ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ. ਆਓ ਜੀ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, 3 ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ, 3. ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ. ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੀ ਆ. ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸੁਹੇਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ جناب نے ਉੱਥੇ پہنچنا پینا ہے. کل یہی جو ٹیرین وائٹ کا کیس ہے, جس حوالے سے آپ کو پتا ہر روز جو ایک سے زیادہ پریس کانفرنس کر رہی ہے پی ڈی ایم کی قیادت, اعتزاز احسن صاحب سے ہم نے پوچھا کہ ویسے تو یہ ایک سیٹلڈ کیس ہے, پہلے بھی جب یہ کیس پیش ہوا تھا عدالت کے سامنے تو انہوں نے کہا تھا یہ کوئی مینٹینیبل ایک پٹیشن نہیں بنتی, لیکن ایون دین اب دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے. تو اعتزاز احسن صاحب نے ان کا جو اوور دا ڈیکڈز ایکسپیرینس ہے ایز اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ, ایز اے پالیٹیشین, ان کے کیا تاثرات تھے, کیا ریمارکس ہے, سنیں.
اگر یہ الزام لگ کے کوئی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے کینڈیڈیٹ، آپ اگلی الیکشن میں دیکھیں گے کہ کم از کم 70-80 ایسے کینڈیڈیٹس ہوں گے جن کے اوپر غلط یا صحیح قطع نظر اس کے لوگ یہ الزام لا رہے ہوں گے کہ ان کی جو اولاد ہے الیجٹمیٹ ہے۔ چوئی صاحب، میرا بھی یہ کل جب یہ سارے کا سارا ہم نے بات ہوئی ہماری بیرسٹر اعتزاز صاحب سے، اس سے پہلے جب یہ کیس چل رہا ہے، میری بھی ان لوگوں سے بات ہوتی ہے، نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے لوگ جو بڑے ہیں، یہ میں نے ان سے پوچھا آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں جناب اعلیٰ؟ یہ جو کیس ہے خدا نخواستہ یہ کسی کے اوپر بھی آپ الزام لگا دیں، کل کو کوئی پالیٹیشین دوسرے پالیٹیشین کے اوپر الزام لگا دے گا، آپ جو چودھری اعتزاز صاحب بات کر رہے ہیں، تو پھر ہر امیدوار دوسرے امیدوار کو کہے گا فلانا کا فلانے کے ساتھ تعلق تھا، اس کے ساتھ تعلق تھا، اس کا ڈی این اے کروائیں، اس کا ڈی این اے کروائیں۔ یہ ہماری سیاست کو کس طرف یہ لوگ دھکیل رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو بڑا افسوس کا مقام ہے کہ یہ ایک کیس جو پاکستان کی حدود میں ہوا نہیں ہے، اس کے کوئی تانے بانے ملا کے بڑی دیر سے عمران خان کی کردار کشی میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح روز نیا شوچا چھوڑتے ہیں۔ فرض کرے کل کوئی بندہ گناہ گار تھا، اس نے توبہ کر لی اور اس نے وہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اور یعنی اللہ کا بندہ ہے اور وہ ریاست مدینہ کی باتیں کر رہا ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرے لگائے اور خاتم النبیین کے اوپر ایمان رکھنے والی یہ بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی درب معاف کرتے ہیں، تو آپ بھی بس کرو، اپنی سیاست کر لو۔ نہیں، اور پھر عدالت میں لے گئے ہیں، وہاں 3 رکنی بینچ بنا ہے، یہ کھے اڈاؤ گے، وہ ٹھیک کہتا ہے اعتزاز سے، پھر بچے گا کیڑا؟ یہاں جو ہے نا خاور گمٹ صاحب، یہاں بہت برا ماحول بنا ہوا ہے۔ لاہور کی عدالتوں سے اگر آپ ریکارڈ نکلوائیں تو جن لوگوں کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں تھیں، جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کے لواحقین جو ہیں وہ کوئی دوسرے کو کہتا ہے جی یہ تو ہمارے والد کی اولاد ہی نہیں ہے، وہ تیسرے کو کہہ دیتا ہے۔ اس طرح ہزار کیسز پڑے ہوتے ہیں، تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ یہ کیپٹن صفدر نے کہا نا کہ ہمیں جو ایک بھی سیاسی جو پولیٹیشین ہے، کوئی بھی سیاسی پولیٹیشین ہے، اس کا سیاست کے اندر ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، ذاتی زندگی میں نہیں جانا چاہیے۔ میں دوبارہ سے سنوانا چاہوں گا، کیپٹن صفدر صاحب میرے خیال میں بہت اچھی بات کر رہے ہیں۔ عمران صاحب اس دن میں نے ایک بیان دیا، میں اس پہ تھوڑا رنجیدہ ہوں، اگر عمران صاحب کا دل دکھا، ان کی ذاتی زندگی پہ مجھے اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں ان کی روحانیت نے مجھے ایک میسج دیا۔ ہمارے اندر بھی ہیں، کوئی تنظیم سازیوں میں پھنس گئے، کوئی ننگے پکڑے گئے، کوئی ننگے ہوتے پکڑے گئے۔ اب اسی کے ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ان کا مقابلہ سیاست کے اندر کرنا چاہیے، اور سیاست کے اندر آپ مقابلہ کریں، الیکشن ہے، الیکشن میں جائیں۔ اب اگلی جو بات کی کیپٹن صفدر صاحب نے، آپ کو پتا ہے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے، وہ بڑا ہٹ ہوا۔ آپ کو پتا ہے جو مریم صاحبہ نے ایک کمپین چلائی اور کافی زیادہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اس بیانیے کو لے کے پارٹی کو انہوں نے اکٹھا کیا اور ایک پارٹی کے اندر تحریک پیدا ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد پھر جو سارا کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے، جب یہ سوال کیا گیا کیپٹن صفدر صاحب سے کہ وہ آپ کے ووٹ کی عزت دو کے بیانیے کا بنا کیا، سنیں۔ وہ کہاں گیا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ؟ ووٹ کو اس دن بے عزت کر دیا جس دن ہم نے اپنا ووٹ باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے دے دیا۔ اب یہ نظریہ نہیں چلے گا ووٹ کو عزت دو، ہم نے دفنا دیا اس نعرے کو۔ اس میں ہر وہ مسلم لیگ کا بندہ مائنس پرویز رشید جس نے ووٹ نہیں دیا، جس نے بھی ووٹ دیا وہ مجرم ہے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا۔ تسی تے سارے لالچی ہو، ٹکٹ مل جائے، چاپلوسیاں کر لیے، گوڑیاں نو ہاتھ لا لیے، اسی ایم این اے بن جائیے اپنے پنڈ دے، تے کی فائدہ اس ایم این اے بنن دا یار، جب آپ نظریات کیا تحفظ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو ورگلایا گیا ہے، ورگلانے والی وہی ٹیم ہے جو جا کے گھوڑے پڑ دی، میاں صاحب اس طرح کر لیے تے ہو جائے گا تے ہو جائے گا، وہ اور دستے نہیں تھے آگے کہنے جو بھی ہے وہ نواز شریف صاحب کو بتانا چاہیے کس نے یہ غلط فیصلہ کروایا۔ تو یہاں پہ سوال چوہی صاحب یہ بنتا ہے کہ یہ ان کا کیا کمیونیکیشن گیپ ہے کیپٹن صفدر صاحب کا، کیا خاندان کے ساتھ ان کا روزانہ کی بنیاد پہ رابطہ نہیں ہوتا، تو کیوں نہیں فون اٹھاتے؟ آج کل تو اسکائپ ہے، زوم ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق پاکستان کے اندر جب بھی بڑے فیصلے نون لیگ لیتی ہے تو زوم کی میٹنگ ہوتی ہے، تمام لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کھل کے بولتے ہیں۔ تو کس نے ورگلایا محترم نواز شریف صاحب کو، پارٹی کے جو ہیں تاحیات قائد ہیں، اور یہ اب جو کیپٹن صفدر صاحب سٹوری بنانے یا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں،
کہ جو ہے محترم نواز شریف صاحب کو مس گائیڈ کیا گیا. کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں ان کو مس گائیڈ کیا گیا کیونکہ سارے لوگ تو وہاں پہ موجود تھے؟ نہیں آپ ذرا اس کو تھوڑا سا پڑھیں کہ جب اچانک آپ نے مریم نواز جو کہ پہلے ہی سینئر وائس پریزیڈنٹ بنی ہوئی تھی پارٹی کی، لندن سے ایک بیان جاری ہوتا ہے کہ اب ان کو چیف آرگنائزر بھی کر دیا گیا. آلدو میرے خیال میں تو کوئی اس سے خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بیان جب آیا تو اس کے 1-2 دن بعد کیپٹن صفدر صاحب کا اعلان ہوا کہ وہ یوتھ ونگ کی پاکستان کی صدارت سے مستعفی ہو گئے. تو وہ لگتا یہ ہے کہ باوجود ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہ کل یہ سارے بیان سے مکر جائیں، وہ کہیں یہ آواز ہی میری نہیں ہے، نہیں مشرف بٹ تو مجھے ملا ہی نہیں. جی یہاں تو ہر قسم کے تماشے اور شوشے چھوڑے جاتے ہیں. تو پھر اس وقت وہ مریم صاحبہ سے اور کسی سے نہ خوش ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ طے ہے کہ وہ مریم صاحبہ کے طرز سیاست سے نالا ہیں اور اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. نواز شریف کا وہ ابھی بھی احترام کر رہے ہیں، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو. اچھا، لیکن اس میں جب ان سے سوال کیا گیا، نواز شریف صاحب نے جو اپنا جو انہیریٹنس کا معاملہ ہے وہ تو میرے خیال میں ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ پارٹی جو ہے انہیریٹ جو ہے مریم صاحبہ ہی کریں گی، وہی وارث ہیں، اس لیے چیف آرگنائزر بھی ہیں، سینئر نائب صدر بھی ہیں، اور خاقان عباسی صاحب نے اس لیے عہدہ چھوڑا. اور بالکل صحیح بات کی کہ مریم صاحبہ کو اسپیس ملنی چاہیے کام کرنے کے لیے. جب کیپٹن صدر صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا نیئر فیوچر کے اندر دیکھ رہے ہیں مریم صاحبہ کو پرائم منسٹر بنتے ہوئے، کیا جواب دیا؟ صاحب آپ چیف آرگنائزر ہیں جی، آپ مریم صاحب آپ چیف آرگنائزر ہیں جی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملک کی وزیر اعظم بن جائیں گی؟ مجھے تو مستقبل قریب میں نظر نہیں آتی، کیونکہ حالات اس طرح 2025 میں الیکشن ہوگا، اور الیکشن کے بعد اگلے 5 سال شہباز شریف صاحب کو اگر ملے تو ملک آگے جو صاحب مینو لگتا ہے واقعی کوئی مسئلہ ہے کوئی وہ، کیونکہ 2025 میں الیکشن ہوگا، کیونکہ ہمیں آئین تو کہتا ہے 2023 کے اندر الیکشن ہونا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ وہ ان کو پرائم منسٹر بھی نہیں دیکھ رہے، کیونکہ پارٹی تو یہ ساری پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اعلیٰ. اور اس کے بعد انہوں نے جو معیشت کے حوالے سے بھی کہا نا کہ اگلے بھی 5 سال محترم شہباز شریف صاحب کو ملیں گے تو پھر معیشت سنبھلے گی. یہ ضرور سنیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. الیکشن ہو جائیں گے ٹائم پہ یہ 2 صوبوں میں؟ نہیں ہونے چاہیے. ہمارے صوبے کے حالات یہ، آپ الیکشن کروائیں گے، اربوں روپیہ جو ہے الیکشن پہ لگے گا. میں تو کہتا ہوں آپ اکٹھے 2025 میں کروائیں، اکانومی کو سیدھا کریں. جی جو صاحب وہ اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، کمال کرتے ہیں. خواہشات نہیں ہے ان کے پاس تو ساری چیزیں، وہ خواہش کا جو اظہار کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں ان کے اوپر عمل ہو رہا ہے. جو صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں باتیں ان کو نہیں نظر آتا گراؤنڈ ریالٹی کہ ہمارے پلے کوئی نہیں. ووٹ کو عزت کیا دینی ہے، ہمیں ہماری عزت افزائی کریں گے لوگ، تو اس لیے وہ اب اس طرف چل پڑے ہیں کہ الیکشن نہ کرائیں، جو ان کا روز کا بیانیہ آ رہا ہے. بھائی اب پہلے کہتے تھے کہ خان صاحب جو ہے اسمبلیاں توڑے تو ہم مرکزی توڑ دیں گے، پھر توڑی ہے. یہ کسی چیز پر قائم نہیں. افسوس تم نہ کسی پورے بات پر پورے اترے. چلیں چوہی صاحب ابھی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد ناظرین بتائیں گے کہ فارمر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک انٹرویو دیا، ایک کالم ان کا چھپا، اس کالم کے اندر ایٹریبیوٹ کیا گیا جنرل باجوہ صاحب نے کچھ باتیں کی، وہ کافی غیر معمولی بیان ہے. اس کے اوپر پھر آج ایک دوبارہ کلیریفیکیشن ایک اور جرنلسٹ کے ذریعے آئی ہے. تفصیل سے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کل ایک کالم چھپا پاکستان کے ایک اردو نیوز پیپر میں، وائڈلی سرکولیٹڈ نیوز پیپر ہے. اس کالم کے اندر کالمسٹ یہ لکھتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، فارمر آرمی چیف جو ہیں، ریٹائرڈ جنرل صاحب، ان کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کو سپورٹ کرتا رہتا تو عزت کے ساتھ عمران خان سے فیئر ویل لے کے ریٹائر ہو جاتا، لیکن میں نے ملک کے لیے اپنے امیج کی قربانی دے دی. میں نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا. یہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے پوچھا، کالمسٹ نے آگے کہا، یہ فیصلہ صحیح کیسے تھا؟ ان کا جواب تھا، ہماری ریڈنگ تھی یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں، یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا خدا نخواستہ. میں نے پوچھا مثلاً، یہ بولے مثلاً کون، یہ لوگ کون؟ انہوں نے کہا جی عمران خان. یہ کالم چھپتا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر ریئیکشن. آج پھر ہم ایک وی لاگر ہیں، وہ بھی ایک صحافی ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے.
चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब कह रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने मुतलका कॉलम को भी ये क्लैरिफाई किया है और आपको भी कह रहा हूं। और ये जो वीलॉगर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने बाजवा साहब से इजाजत लेके ये आपको वीलॉग कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। तो आप बताएं चौधरी साहब, आपकी बड़ी मुलाकातें रही हैं, ये क्या चल क्या रहा है? देखें, मैं चूंकि ये तो सारे वो लोग हैं कि जो इमरान खान गवर्नमेंट गिरने के बाद जो नए लौट आई है, तो जो इनके करीब थे ये जा घुसे और उन्होंने जनरल बाजवा साहब को और कई दूसरों को खराब किया और आज तक कह रहे हैं। अब उनकी आंखों पर से पट्टी उतर गई है और वो ये एहसास हो गया है कि मुल्क में एक ही काम है सबका, कि फौज और अवाम का यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट एनिमीज ऑफ पाकिस्तान। जी, दो काम नहीं है, एक। बिल्कुल चौधरी साहब, आज के लिए इतने नाज़रीन, इस हफ्ते का प्रोग्राम है। हम सबकी ये ख्वाहिश है कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम रहे, अफवाज पाकिस्तान। जाहिर है जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उनकी मौजूदगी बड़ी जरूरी है।